بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی سال نو کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ ماہ محرم نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اپنے خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر ماہ و شہور سے علیحدہ شناخت رکھتا ہے۔ اس ماہ حرام کی حرمت تعظیم زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی ہے۔ لوگ اس ماہ مقدس میں اپنی لڑائیاں موقوف کر دیا کرتے تھے اور جنگ و جدال سے باز آ جاتے تھے۔ گویا یہ ماہ مقدس نہ صرف اسلام میں برکت و فضائل کا حامل قرار پایا بلکہ اس کا تقدس و احترام اور اس کی قدر و عظمت زمانے جاہلیت سے بھی چلی آ رہی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس ماہ کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 34، جو ذکات، ذی الحج، محرم اور رجب ہیں، جس کا تذکرہ حدیث میں بھی آیا ہے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس ماہ کی حرمت و عظمت کو اس کی سابقہ حالت میں برقرار رکھا گیا کہ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے باقیات میں سے تھے جس کو لوگ اپنانے آ رہے تھے۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں اس ماہ کو شہر حرام یعنی حرمت کا مہینہ اور شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ ماہ محرم کے روزوں کی بھی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ تمام مہینہ کے روزوں کے بابت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ نعمان بن سعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کون سے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم فرماتے ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا، میں نے صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہوئے نہیں سنا۔ میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے رمضان کے علاوہ کون سے مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اگر رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہے تو محرم کے روزے رکھا کرو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی تھی اور اس دن دوسری قوم کی بھی توبہ قبول کرے گا۔ ترمذی صوم محرم حدیث نمبر 741۔ مراد المفاتیح شرح مشکات المصابیح ہے کہ علامہ سندھی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں مکمل مہینہ کے روزوں کے استحباب کو بتلانا ہے، اس لیے اس مہینہ میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ عاشورہ یہ عشر سے ماخوذ ہے، اس سے مراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے۔ بطور مبالغہ کے عاشورہ فاعلہ کے وزن پر استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ یوم عاشورہ سے انبیاء کے خصوصی وابستگی اور ان کی حیات سے متعلق اہم واقعات کا اس روز میں پیش آنا ہے۔ یوم عاشورہ کی فضیلت کی بیان دلیل یہ ہے، چنانچہ صاحب عمدہ کاری یوم عاشورہ سے متعلق وقائع کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی جبل جودی پہاڑ پر آ ٹھہری۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی دن نمرود کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے گئے۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک کی عظیم بادشاہت نصیب ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی اور اسی دن آسمانوں کی جانب اٹھا لیے گئے۔ یہ بے شمار فضائل یوم عاشورہ سے متعلق ہیں جس سے یوم عاشورہ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ عاشورہ کے روزے بے انتہا فضیلت کے حامل ہیں، چنانچہ ابو قتادہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عاشورہ کے روزے کے تعلق سے امید کرتا ہوں کہ وہ پچھلی سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی۔ جبکہ ایک اور روایت میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت یوں بیان کی گئی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دن روزہ کا ارادہ کرتے ہوں اور اس دن کو کسی دوسرے دن پر فضیلت دیتے ہوں، مگر اس دن یعنی یوم عاشورہ کو اور اس مہینہ یعنی ماہ رمضان کو دوسرے دن اور دوسرے مہینے پر فضیلت دیتے تھے۔
बनु इसराइल फ़िरौन और उसके जुल्म सितम से निजात की खुशी में यौम आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से इनका ये मामूल था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को इस दिन रोज़ा रखते हुए देखा तो उस रोज़ा की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने बतलाया कि हम मूसा अलैहिस्सलाम और बनु इसराइल के फ़िरौन से निजात के शुक्राने में ये रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा अलैहिस्सलाम की मवाफ़क़त करने के ज़्यादा हकदार हैं। बाब सौम यौम आशूरा, हदीस नंबर 2712। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुशाबहत न रहे, इसलिए फरमाया कि 10वीं मुहर्रमुल हराम के रोज़ा के साथ 9वीं या 11वीं का रोज़ा भी मिला लिया जाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जिस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन रोज़ा रखा और सहाबा को भी उस दिन रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ये तो वो दिन है जो यहूद व नसारा के यहाँ बड़ा बाअज़मत है, और चूँकि यहूद व नसारा की मुखालफत हमारा शेवा है, लिहाजा हम रोज़ा रख कर इस दिन की अज़मत करने में यहूद व नसारा की मवाफ़क़त कैसे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 9वीं तारीख को ज़रूर रोज़ा रखूँगा। उसी मुशाबहत से बचने के लिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 9वीं और 10वीं का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। तिरमिज़ी शरीफ से ये बयान किया जा रहा है। मुहक्किक अल्लामा इब्न हम्माम फरमाते हैं कि आशूरा के दिन रोज़ा रखना मुस्तहब है, मगर उसके साथ ही आशूरा से एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी रोज़ा रखना मुस्तहब है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ आशूरा के दिन रोज़ा रखना मकरूह है, क्योंकि इससे यहूद के साथ मुशाबहत लाज़िम आती है। रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत से पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था, लेकिन रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत नाज़िल होने के बाद मुहर्रम के रोज़ा को मुस्तहब करार दिया गया और इसकी फ़र्जियत मनसूख हो गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, कुरैश ज़माने जाहिलियत में आशूरा के दिन रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते थे। जब मदीना आए तो वहाँ खुद इसका रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा के दिन रोज़ा रखना छोड़ दिया। जिसकी ख्वाहिश होती उस दिन रोज़ा रखता और जिसकी ख्वाहिश ना होती उस दिन रोज़ा ना रखता। बहाला बुखारी शरीफ। बहरहाल इन अहादीस की रोशनी में आशूरा के रोज़ा की फ़जीलत और इसका मुस्तहब होना और रमज़ान के रोज़े के बाद इसकी फ़र्जियत का मनसूख होना मालूम हुआ। लिहाजा अब 10वीं मुहर्रम का रोज़ा 9वीं या 11वीं को मिलाकर रखना मुस्तहब है। दुआ है रब्बे करीम मौला हमें माह मुहर्रमुल हराम के फ़ज़ाइल व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन।